کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کچھ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں؟ جو کچھ آپ یہاں سنیں گے وہ صرف تفسیر نہیں، یہ آپ کی زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ ہم عادی اور ڈی ہیں، اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے سفر کی اس قسط میں خوش آمدید، قدم بقدم، آسان زبان اور دل کی گہرائیوں سے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی اقساط سب سے پہلے پائیں۔ ہم صورت پر صورت آگے بڑھیں گے، روحانی وضاحتوں کے ساتھ، زندگی کی مثالوں اور ایسے غور و فکر کے ساتھ جو روزمرہ زندگی میں معنی تلاش کرنے میں مدد دیں۔ تو آج بات ہو رہی ہے سورۃ الانبیاء کی۔ یہ ایک مکی صورت ہے۔ جی، یعنی مکہ میں نازل ہوئی جب مخالفت زیادہ تھی۔ بالکل، اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی۔ اچھا، سورت کا آغاز ہی بڑا آپ کہہ لیں جھنجھوڑنے والا ہے۔ جی ہاں، کہ حساب کا وقت قریب ہے مگر لوگ غفلت میں ہے۔ بالکل، آیت 1 سے 3 تک اسی غفلت کا ذکر ہے کہ نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیل تماشے میں سنتے ہیں، دل کہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ نبی کو بھی بس ایک عام انسان سمجھتے ہیں، ہے نا؟ جی، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی جادو ہے یا بس خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ آیت 5 میں جیسے ذکر ہے کئی بہانے تراشتے ہیں۔ ہاں، کبھی کہتے ہیں الجھے خواب ہیں، کبھی کہتے ہیں خود بنا لیا کلام، کبھی شاعری معجزے مانگتے ہیں۔ لیکن جواب بالکل واضح ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ یقیناً، آیت 4، وہ ہر بات سے واقف ہے، آسمان میں ہو یا زمین میں۔ اور یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ پہلے انبیاء بھی تو انسان ہی تھے نا؟ جی بالکل، آیت 7 میں یہی ہے، وہ بشر تھے جنہیں وحی کی جاتی تھی۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں تھے جو کھاتے پیتے نہ ہوں یا ہمیشہ زندہ رہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آیت 8 اور 9 میں یہ واضح ہے کہ انہیں عام انسانوں جیسے جسم دیے گئے تھے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ تھے۔ اللہ کا وعدہ مگر سچا ہوا۔ یعنی انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی۔ جی، اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہوئے۔ اور یہ کتاب یعنی قرآن، اس میں انسانوں کے لیے نصیحت اور شرف ہے۔ پھر تخلیق کے مقصد پر بات آتی ہے، یہ کائنات کھیل تماشا نہیں ہے۔ نہیں، آیت 16-17، مقصد کھیل نہیں بلکہ حق کو باطل پر غالب کرنا ہے۔ اور توحید کی وہ دلیل جو آیت 22 میں ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ جی، کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا، نظام بگڑ جاتا۔ تو اصل میں تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا؟ بالکل، آیت 25 میں صاف الفاظ میں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہی پیغام سب لے کر آئے۔ پھر کائنات کی نشانیوں کا ذکر آتا ہے۔ جی، آسمان و زمین کا الگ ہونا یعنی بگ بینگ کی طرف اشارہ، ہر جاندار کا پانی سے بننا، پہاڑوں کا قیام، راستے، محفوظ آسمانی چھت، رات دن، سورج چاند سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ آیت 30 سے 33 تک یہ سب نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ انسانی آزمائش کا ذکر بھی ہے، موت کا آنا یقینی ہے۔ جی، آیت 35، اچھائی اور برائی دونوں سے آزمائش ہے، اور موت تو ہر نفس کو آنی ہے۔ اور پھر انبیاء کی مثالیں آتی ہیں، مختصر مگر جامع۔ ہاں، ابراہیم اور بت شکنی، ایوب کا صبر، یونس کی توبہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، زکریا کی دعا اولاد کے لیے، مریم کی پاک دامنی۔ یہ سب مثالیں امید دلاتی ہیں کہ اللہ سنتا ہے۔ یقیناً، اور ان سب کا نچوڑ پھر آیت 92 میں آتا ہے کہ امت ایک ہی ہے۔ جی، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ لیکن انسانوں نے خود تفرقہ ڈالا۔ بالکل، آخر میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر وہی بنیادی دعوت، وہی بنیادی پیغام، تمہارا معبود ایک ہی ہے، کیا تم فرمانبرداری اختیار کرتے ہو؟ آیت 108۔ سبحان اللہ، بہت گہرا پیغام ہے۔ اس کے بعد اب وہ دعا سنتے ہیں جو ان مضامین کی عکاسی کرتی ہے۔ ندائے ضمیر، ہم آپ کی تنبیہ سنتے ہیں اے رب العالمین، جس کا کلام حق ہے اور جس کا وعدہ سچا ہے۔ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور بہت سے لوگ غافل ہیں، زندگی کی فانی دلکشیوں کے حوالے ہو چکے ہیں، لیکن ہم آپ کے بندے خوف اور امید کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں۔ ہم نے ہنگاموں کے درمیان آپ کی پکار سنی جب آپ نے فرمایا، تمہاری امت ایک ہے کیونکہ میں ہی سب کا پالنے والا ہوں۔ شک کے اندھیرے میں
ہم آپ کی وحدانیت کی روشنی کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے پے در پے انبیاء بھیجے، سب نے ایک ہی سچائی کی تبلیغ کی۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، واحد، سب سے رحم کرنے والا۔ ہمیں ہر اس لمحے کے لیے معاف فرما دیں جب ہمارے دلوں نے انا، لالچ اور وہم کے بتوں کے آگے سر جھکایا ہے۔ آپ کی کتاب کی یاد ہمارے ذہنوں اور ہمارے اعمال میں تازہ رہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہوں نے آپ کے کلام کو حقارت سے سنا، بلکہ ان لوگوں کی طرح ہوں جو آپ کی وحی پر کانپ اٹھے۔ اے اللہ، ہمیں نیکی کی پکار سے بہرا نہ ہونے دیں اور نہ ہی آپ کی تخلیق کی گواہی سے اندھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سچائی ہمیشہ باطل پر غالب آتی ہے۔ ہمارے اندر بیدار دل اور ایسی زبانیں پیدا فرما جو صرف وہی کہیں جو آپ کو پسند ہو۔ انسانیت کی فریاد، ہم رحمت کی التجا کرتے ہیں۔ اے رحم کرنے والے، جس نے ایوب کی تکلیف میں، یونس کی گہرائیوں میں، زکریا کی تنہائی میں اور مریم کی پاکیزگی میں پکار سنی، آج ہم اسی جوش اور امید کے ساتھ آپ کو پکارتے ہیں۔ آپ ہی مصیبت زدہ کی دعا قبول کرنے والے اور گرنے والوں کو اٹھانے والے ہیں۔ ابراہیم کی طرح ہم اپنے اندر بسنے والے بتوں کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ جھوٹے خدا جنہیں ہم نے اپنے خوف اور خواہشات سے گھڑا ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کی نشانیوں کا انکار کرنے والوں کی تضحیق کے خلاف آپ میں پناہ لی۔ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرما، جو مصیبت میں صابر اور اطاعت میں ثابت قدم تھے۔ ہم میں خالص ایمان تازہ کر، جو تنازعات یا تکبر سے پاک ہو۔ ہمارے دلوں کو متحد کر، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم ایک امت ہیں۔ ہم سے تفریقہ، غرور اور جہالت کو دور فرما۔ ہمیں سلیمان جیسی حکمت، داؤد جیسا انصاف اور ان سب جیسی عاجزی عطا فرما جنہوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا۔ ہمیں اپنی رحمت کے لائق بنا، اے رب، کیونکہ ہم اس دنیا میں شان و شوکت نہیں چاہتے، بلکہ اس دن نیک لوگوں میں شامل ہونے کا شرف چاہتے ہیں جب آسمان تومار کی طرح لپیٹ دیے جائیں گے۔ واپسی کا عہد، ہم آپ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اے اللہ، آسمان اور زمین کو عدم سے پیدا کرنے والے، جس نے زندگی کی تمام شکلیں ایک ہی مادے سے بنائیں، ہم اپنی محدودیتوں کے ساتھ لیکن آپ کی رضا کی گہری تڑپ کے ساتھ آپ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ آپ نے کائنات کو کھیل میں نہیں بنایا، بلکہ حکمت اور مقصد کے ساتھ۔ ہمیں اس حکمت کا آلہ بنا۔ ہم اس زمین پر ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیشہ کے لیے بوئے گئے بیج ہوں، ہماری ہر سانس آپ کی یاد دہانی ہو، ہر عمل نجات کے لیے ایک خاموش التجا۔ جب انصاف کے ترازو اٹھائے جائیں تو ہمارے نیک اعمال کو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اپنی رحمت سے قبول فرما لیں۔ ہمیں ان لوگوں سے نہ چھوڑیں جو جہنم میں کراہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں شامل کریں جو فرشتوں کا استقبال سنتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اے پالنے والے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے صبر کو بڑھا، ہماری شکر گزاری میں اضافہ کر، اور جب اس دنیا میں ہماری آوازیں خاموش ہو جائیں تو وہ آسمانوں میں دائمی حمد کے طور پر گونجیں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بہترین منصف، تمام جھوٹی تعریفوں کے خلاف محافظ ہیں۔ آپ ہی کو ہم اپنی روحیں اور اپنی تقدیر سونپتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ اس سورہ کے خلاصے اور اہم نکات کے لیے تفصیل ضرور ملاحظہ کریں۔ یہ ہم سب سننے والوں کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو۔ آئیے اس بار برکت سورہ کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔